وہی اگر عقل کا استعمال ہو آج واقعاً قابل غور چیز ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بعض کام ہم کر رہے ہیں کس لیے کریں۔ آج مثال کے طور پر بعض جگہوں پر جا کر لوگ شمع جلانے کی ایک مزاج ہے، ایک رسم ہے، ایک عادت ہے۔ بعض جگہوں پر اگربتی جلانا، موم بتی جلانا، ہمیں خود معلوم ہو کہ اگربتی کس لیے جلانا ہے، خالی دھواں کرنے کے لیے جلانا ہے یا خالی بعض جگہ گندگی کرنے کے لیے جلانا ہے، یا اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے خوشبو ہونا چاہیے، خوشبو ہونا چاہیے۔ جو دین کہتا ہے خوشبو ہونا چاہیے، وہی دین کہتا ہے کہ صفائی ستھرائی بھی ہونا چاہیے۔ ہم صفائی ستھرائی کو بھول جاتے ہیں، ہر جگہ اتنی زیادہ اگربتی جلائیں گے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد ہے گندی ہو رہی ہے، مصلی ہے خراب ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ جس جگہ پر عبادت ہو رہی ہے، جو محراب عبادت کہا جاتا ہے، محراب کا مطلب جہاں اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑے ہو کر شرک سے جنگ کرتا ہے، شرک سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے مقابلے پر آنے والی ہر طاقت سے مقابلہ کرتا ہے، میدان حرب کہا جاتا ہے۔ محراب کا مطلب ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو کر شرک سے جنگ کرنا۔ شرک کا مطلب انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں، شرک کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہے، جو چیز اللہ سے دور کر رہی ہے اس سے مقابلہ کرنا۔ اور قابل افسوس ہوتا ہے کہ جو محراب ہر طرح کی اللہ کے مقابلے پر آنے والی طاقتوں سے مقابلے کی جگہ ہوتی، وہیں پر بعض لوگ جا کر ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ آدمی کو تعجب ہوتا ہے۔ جہاں پر ہمارے یہاں محراب کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اگربتی جل رہی ہو، وہاں موم بتی جل رہی ہو، وہاں چڑھاوے چڑھ رہے ہوں۔ بھئی چڑھاوے کسی اور دین میں ہے، کسی اور مذہب میں ہے۔ چڑھاوا چڑھانا ہے، ہم کسی جا کر مرد مومن کی مدد کر دیں، کسی انسان کی مدد کر دیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں، وہ تو ثواب ہوگا۔ چڑھاوے چڑھانے سے ثواب نہیں ہوتا ہے، چڑھاوا غیروں کے ہاں ہے۔ بھائی ہم کو یہ سوچنا چاہیے چڑھاوے سے گندگی ہوتی ہے، چڑھاوے سے چیٹیں آتے ہیں، چڑھاوے سے بہت سی خرابیاں آتی ہیں۔ وہی اگر دینا ہے اللہ کی راہ میں خوشنودی کے لیے، کسی انسان کی انسان مدد کر دے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگربتی کا مطلب خالی خاص اگربتی جا کے چڑھا دینا نہیں، اگربتی کا مطلب خوشبو ہونا ہے۔ اگر ایک جگہ آج کے زمانے میں ترقی کر گیا ہے زمانہ، آج اگر خوشبو بغیر گندگی کے ہو سکتی ہے تو اس راستے کو اپنانا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ بھول گئے کہ موم بتی کا مقصد خالی کسی جگہ پر جا کے جلا دینا نہیں ہے۔ موم بتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی ہونا چاہیے۔ جب دن کا اجالا ہے، خود عقل جیسی نعمت ہم سے کہتی ہے کہ بھائی جب دن جیسا اجالا موجود ہے تو اس دوپہر میں بعض جگہوں پر موم بتی جلا دینا، یہ سوائے عقل سے دور ہونے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بھائی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں فکر دی ہے، اور اتنا یقین ہے کہ بعض جگہوں پر جو لوگ جا کر دنوں میں موم بتی جلاتے ہیں وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کرتے بلکہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بے فائدہ چیز مصرف، بے مصرف یعنی اسراف اسلام میں حرام ہے، بے جا صرف کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ایک روپیہ بھی بغیر سبب کے اگر ہم برباد کریں تو یہ اسراف ہے، اسراف حرام ہے۔ ہم چاہے امام باڑہ ہو، ہم چاہے مسجد ہو، اگر بے وقت جا کر موم بتی جلا رہے ہیں تو ثواب نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ خود ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم جا کر اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ اور اتنا یقین رکھیے کہ جنات کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بعض دماغوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں جنات ہیں اور فلاں جگہ پر جنات ہیں۔ جنات کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسان کو دی ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات کو اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا ہے۔ آج یہ حیف ہے کہ ایک انسان جناتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہو، ایک حیف ہے کہ انسان، اور پھر ایسے افراد کے لیے جو اہل بیت کے ماننے والے ہوں، ایسے افراد جو آل محمد کے چاہنے والے ہوں، ایسے افراد جن کے پاس امام علی جیسی ایک طاقت موجود ہو، امام حسین جیسی طاقت موجود ہو، اہل بیت جیسے وسیلے موجود ہوں۔ حیف ہے کہ انسان اہل بیت جیسے وسیلوں کو چھوڑ کر جناتوں سے مانگ رہا ہو۔ جنات کچھ نہیں دے سکتے، جنات خود اہل بیت سے جا کر مانگتے ہیں، جنات خود اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے قوت نہیں دی، اہل بیت کو اللہ نے قوت دی ہے۔ جو جنات خود اہل بیت سے مانگتے ہوں، اگر اہل بیت کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو عقل مندی تو یہ ہے کہ اہل بیت سے مانگا جائے، غیروں سے نہ مانگا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی بات آئی تو عرض کر دوں، دیکھیے جنات کا جو ہمارے معاملہ ہوتا ہے کہ اولاً ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ مخلوق ہے، انسان سے افضل نہیں ہے، انسان سے برتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ظاہری اعتبار سے اسے نہ دیکھ سکتے ہوں، لیکن ہم سے برتر نہیں ہے، ہم سے افضل نہیں ہے۔ اللہ نے عقل جیسی ہم کو نعمت دی ہے، ان کو نعمت نہیں دی ہے۔ اسی عقل جیسی نعمت سے اس کے مقابلے پر آنا ہے۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اسی سے جنگ کرنا ہے۔ بھئی وہ بھی ایک مخلوق ہے، ہم بھی وہ مخلوق ہیں، اور کوئی مخلوق یوں ہی کسی کو نہیں ستاتی ہے، کوئی کسی کو یوں ہی پریشان نہیں کرتی ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے غلط راستہ اپنائیں گے تو معمولی سی چیز سے بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ یہ تصور رہے کہ جب یہ بھی ایک مخلوق ہے تو کس دین و کس مذہب میں جناتوں سے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے؟
ہرگز ہمارے دین میں نہیں ہے۔ شیعت کے سلسلے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز مذہب اہل بیت میں، شیعت میں جناتوں سے مانگنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر جناتوں سے مانگ رہا ہے تو اسے شرک کہا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت اللہ تک پہنچانے کے ذریعہ ہیں، اہل بیت ہیں اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ جناتوں سے مانگنا ہی یہ غلط ہے۔ اور پھر بعض لوگ جو کاروبار بنا دیتے ہیں، کیونکہ بعض جگہوں پر یہ ساری چیزیں آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہیں، انسان کی انکم کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جہاں اس طریقے کے خرافات انکم کا ذریعہ بن جائیں وہاں پر ایسے افراد ضرور مقابلے پر آتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں چڑھاووں کا معاملہ یا جناتوں کا معاملہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی آمدنی اس سے مربوط ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کمائی اس سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کی انکم اس سے ہوتی ہے، لیکن ہر اہل بیت کے چاہنے والے کا فریضہ ہے، ہر آل محمد کے ماننے والے کا فریضہ ہے کم از کم وہ جگہیں جو عبادت گاہیں ہیں، کم از کم وہ جگہیں جو مساجد ہیں، کم از کم وہ جگہیں جو اللہ کے نماز کی جگہیں ہیں، کم از کم وہ جگہیں جو آل محمد سے مخصوص جگہیں ہیں، ان ساری جگہوں کو اس طریقے کی چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ یہ صرف کسی خاص فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی خاص صنف کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی خاص انسان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ایسی ہر جگہ کو ایسی بری چیزوں سے جس کا مذہب اہل بیت میں کوئی حکم نہیں دیا ہے ہم دور رکھیں، پاک رکھیں، اور ایسے افراد کو ایسی جگہوں پر پنپنے نہ دیں جو ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ بھائی انسان کو انکم حاصل کرنا ہے، بعض کو اپنا کاروبار کرنا ہے، تو دنیا میں ہزاروں کام پڑے ہیں کاروبار کے لیے، مساجد کو کاروبار کا ذریعہ کیوں بنایا جائے، یہ عبادت گاہوں کو کاروبار کا ذریعہ کیوں نہ بنایا جائے، یہ ایسی چیزوں کو ہم اپنی انکم کا ذریعہ کیوں بنایا جائے۔ اگر انکم کرنا ہے، کمانا ہے، آمدنی حاصل کرنا ہے تو انسان جائے محنت کرے، محنت سے حلال روٹی کھائے گا تو اس کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، لیکن دوسروں کو بیوقوف بنا کر جیب بھر لینے سے اپنی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو امام نے فرمایا کہ صدیق المرء عقل، و انسان کا سچا دوست اس کی عقل ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ یعنی اپنا دوست کسی معمولی چیز کو نہیں بنانا بلکہ اپنے عقل کو بنانا ہے۔ عقل کو بنانے کا مطلب ہے کہ قدم قدم پر سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قدم قدم پر سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے، قدم قدم پر سوچنا ہے کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے قدم۔ اسی لیے کسی اور دین میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت میں خالی خاص کام کر لینے سے ہم شیعہ نہیں ہو جاتے، مذہب اہل بیت میں خاص کام کو انجام دینے سے ہم مولائی نہیں بن جاتے۔ مذہب اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو پہچان کر اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ مکمل طور پر ہم انسان بن گئے ہیں اور ہمارا ہر عمل عقل کے مطابق ہے، تب تو ہم نے مذہب اہل بیت کو پہچانا ہے۔ ورنہ خالی دیکھا دیکھی، نہ تو بعض چڑھاوے چڑھا لینے کو شیعت کہتے ہیں، نہ بعض لباس پہن لینے کو شیعت کہتے ہیں، نہ بعض چیزوں کے بظاہر اپنا لینے کو شیعت کہتے ہیں۔ جیسے ہم بعض لوگوں پر طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ خالی وہاں لباس میں دین ہے اور خالی چہرے پہ دین ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی خالی لباس اور خالی چڑھاوے میں دین نہ ہو، بلکہ ہم اپنے ایسے عمل کو اپنائیں جس سے معلوم ہو کہ ہمارا دین و عقیدہ کیا ہے۔ مذہب اہل بیت جیسا ایک عقیدہ، اور پھر ائمہ معصومین جیسے ہمارے پاس رہبر، امام علی جیسا ایک انسان اور رہبر کائنات میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہے، ایسے رہبر جو اللہ نے امام علی کی شکل میں دیے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا آپ کردار اٹھا کر دیکھیں، صرف ایک امام نہیں، آج الحمدللہ ہمارے پاس 12 اماموں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ایسا نہیں ہے کسی زمانے میں امام تھے، اللہ نے کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رکھا ہے۔ ہمارے اوپر ایک احسان اللہ نے کیا ہے کہ کوئی بھی زمانہ امام کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ اگر پہلا امام جائے گا تو اس کی جگہ پر دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تو اس کی جگہ پر تیسرا آئے گا، 11واں جائے گا تو اس کی جگہ پر بھی آج بھی 12واں امام موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی زمانہ امامت سے خالی ہو، امام سے خالی ہو، نہیں۔ آج ہم رہبر، ایسے رہبر کے ماننے والے ہیں، ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو پردہ غیب میں موجود ہے، جو آج بھی ہماری امامت کر رہا ہے، جو آج بھی ہماری رہبری کر رہا ہے، جو آج بھی ہمارے نمونہ عمل ہے۔ جب ایسا ہم راستے پر ہیں، ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کی رہبریت